अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? ठीक हो? तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? हमारे तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। तो जी ये आप लोग देखें, ये यहाँ पे जो पेंटिंग लगी हुई है ना, ये मैंने ख़ुद बनाई है। और आप लोग मुझे बताएं कि कैसी है, कैसा लग रहा है ये पेंटिंग। और इसको मैंने अभी फ्रेम करना है। ये मैंने कैनवस पे बनाया है एक्रेलिक पेंट से। तो ये मैंने काफ़ी साल पहले की बनी हुई हैं, मैंने बनाई हैं, लेकिन ये बिल्कुल ख़राब नहीं हो रही। और क्योंकि एक्रेलिक पेंट है तो वो कैनवस पे बिल्कुल जो है ना ख़राब नहीं होता। और स्पेशली जो इम्पोर्टेड कैनवस होते हैं ना, उस पे ख़राब नहीं होता ये। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसी है ये पेंटिंग। तो जी फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़रूरी अमल शेयर करना चाहती हूँ, जिसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और जो बहुत ही नहायत ही ज़रूरी है हर एक के लिए। तो मैं उस पे ख़ुद भी अमल करती हूँ। अगर आप अपने आप को और अपने प्यारों को बला वफ़ात से महफूज रखना चाहते हो और बुरी मौत से बचाना चाहते हो, तो इस अमल पे आपने ज़रूर जो है ना इसको फ़ॉलो करना है आपने। और वो अमल क्या है? वो अमल है सदका देना। सदका जो है हमारे नबी का फरमान है कि सुबह का आगाज़ सदक़े से किया करो, क्योंकि मुसीबत सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। तो इसलिए जो है ना मेरी प्यारी बहनों, मैं तो ख़ुद रोज़ाना सुबह जो है ना, सुबह सवेरे मैं सदका देती हूँ। मतलब मैं अपने मेरे जब बच्चे, मेरे हस्बैंड जाते हैं, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, तो मैं जो है लाज़मन सुबह जो है उनका सदका निकालती हूँ। और उनका रोज़ाना ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी रकम हो। आप कोई 50 रुपए, 100 रुपए, उससे भी कम जितना आप वो दे सकते हो, इतना सदका आप निकालें। इन सब का सबकी नियत करें कि अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मुझे सबको जो है बला वफ़ात से महफूज रख। और इस तरह नियत करके ना सदक़े का, तो वो आप निकाल लिया करें। और फिर इस तरह एक चैरिटी बॉक्स बनाएं घर में, और उस बॉक्स में जो है रोज़ाना वो रखती जाएं। जब वो जमा हो जाए तो किसी ज़रूरतमंद को दे देना। तो ये जो है ना बहुत ही ज़रूरी अमल है सदका देना। तो जी मेरी प्यारी बहनों, मैं आप लोगों के साथ जो है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ सदक़े के हवाले से। और वो ये है कि हम लोग सऊदी अरब में रहते थे, जद्दा में हम लोग रहते थे। ये 2013 की बात है। तो उस वक़्त मेरे हस्बैंड का प्रोजेक्ट था, ये जद्दा और मक्का के बीच में एक जगह है, उसका नाम शुएबा है। वहाँ पे उनका प्रोजेक्ट था, तो वो रोज़ाना जद्दा से जो है उधर जाते थे। तो एक दिन उसका एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट जो है ना, इतना ख़राब एक्सीडेंट उसका हुआ था ना कि मतलब एक ट्रेलर आ रहा था। उधर ये है कि वो हाईवे पे गाड़ियाँ जो है वो 120 स्पीड में ही होती हैं सारी, उससे भी ज़्यादा स्पीड में होती हैं। तो वो जो है ना, वो ट्रेलर अपने लेन से जो है ना दूसरे लेन में आ गया। मतलब पता नहीं गलती से किसी वजह से, पता नहीं बंदे ने को नींद आई हुई थी या कुछ जो भी था मसला उनके उसके साथ, लेकिन वो अपने लेन से जो है 120 स्पीड में दूसरे लेन में आया। और दूसरे लेन में जो है ना वही हमारी गाड़ी थी, मेरे हस्बैंड थे उसमें। तो उस मेरे हस्बैंड की गाड़ी को घसीट के जो है ना अपने साथ काफ़ी दूर तक लेके गया है। और दूर जाके उस तरह फेंका है ना गाड़ी को। और तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एक्सीडेंट था वो। क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे अगर 2-3 सेकंड्स का भी मतलब वो फ़र्क होता ना, 2-3 सेकंड्स में आगे जाता, तो मेरी पूरी गाड़ी जो है वो ट्रेलर के अंदर ही जाती। ट्रेलर में वो नीचे ना, क्योंकि वो तो ट्रेलर बड़ी गाड़ियाँ हैं ना, तो उसके नीचे भी काफ़ी स्पेस होती है, तो ये उसके नीचे ही जाती पूरी की पूरी गाड़ी। तो इस तरह उसको जो है ना अपने साथ ड्रैग किया था और काफ़ी दूर उस गाड़ी को फेंका था। तो उसमें जो है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे हस्बैंड बच गए हैं और मेरे हस्बैंड को एक खराश तक नहीं आई थी। और मैं अब अभी आप लोगों के साथ उस गाड़ी की पिक्चर्स में शेयर करूँगी जो डैमेज हुई थी हमारी गाड़ी।
گاڑی جو تھی وہ مکمل طور پر ڈیمیج تھی، مکمل ڈیمیج تھی۔ تو جی یہ دیکھیں، یہ وہی گاڑی ہے۔ اس کے پکچرز میرے ہسبینڈ کے لیپ ٹاپ پہ میں پڑے ہوئے تھے، تو میں نے وہاں سے لیے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ مکمل طور پر یہ گاڑی ڈیمیج ہے، اور جہاں سے یہ چھت اندر ہی گئی ہوئی ہے نا، جہاں سے یہ زیادہ اس سائڈ پہ وہی ڈرائیور سیٹ ہے، تو وہاں پہ میرے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے تھے، یہ جہاں سے چھت اندر ہے اس طرف۔ تو اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ سے وہ ایک خراش بھی ان کو نہیں آئی تھی، اور اللہ نے ان کو بچایا تھا۔ تو یہ تھا، میرے ہسبینڈ خود کہہ رہے تھے کہ جب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس وقت وہ بالکل پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو گیا ہے، لیکن جب گاڑی کھڑی ہو گئی تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا میں حیران ہو گیا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا میں نے جلدی سے دوسری سائڈ پہ جو ڈور ہے اس کو میں نے، وہ بالکل لاک ہو گئی تھی، وہ کھل نہیں رہا تھا نا وہ ڈور، کیونکہ خراب ہو گیا تھا۔ تو وہ کہہ رہے تھے میں نے اس کو لات ماری، اور اس طرح میں نے جو ہے میں باہر نکل آیا گاڑی سے، کہ کیونکہ اس وقت گاڑی بہت گرم ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آگ لگ جائے نا، آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹس کے ساتھ۔ تو جب وہ گاڑی سے باہر آئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ کافی لوگ جو ہے نا گاڑیاں رک کے جا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ ڈرائیور کہاں ہے۔ تو جب وہ کہہ رہے تھے کہ جب مجھے دیکھتے تھے نا تو سب حیران ہو جاتے تھے، سبحان اللہ کہتے تھے، اور کہتے کہ ایک عربی نے تو کہا کہ سپر مین ہو آپ، تو سپر مین ہو، کس طرح بچے ہو اس میں۔ تو یہ سب کچھ، یہ پورا قصہ سنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میری یہ عادت ہے کہ جو ہے نا میں صبح روزانہ صدقہ نکالتی ہوں، اپنے بچوں کا، اپنے ہسبینڈ کا، اپنا روزانہ میں نکالتی ہوں صدقہ، اور اسی طرح میں ایک چیریٹی باکس میں رکھتی ہوں۔ تو یہ ہے صدقے کی فضیلت، کیونکہ میرے ہسبینڈ خود کہہ رہے تھے کہ مجھے ایسا لگا تھا کہ جب ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا تو اس وقت مجھے فرشتوں نے اٹھایا تھا ادھر سے، اور اس کے بعد ہی مجھے بٹھایا تھا، تو میں تبھی اتنا مطلب بالکل ٹھیک ہوں، ورنہ ایسی گاڑی میں اس طرح ایکسیڈنٹ میں کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو اور کافی پھر میرے ہسبینڈ کے ساتھ اور بھی جو کلیگس تھے، تو وہ بھی جب اس گاڑی کو اور ایکسیڈنٹ کو دیکھتے تھے نا، تو وہ بھی کہہ رہے تھے میرے ہسبینڈ کو کہ آپ تو جو ہے نا جاؤ خانہ کعبہ، ادھر جو ہے نا پورا دن آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے بیٹھ کے شکر کرو، پورا دن شکر کرو، کیونکہ آپ کو ایک نئی زندگی ملی ہے۔ تو جی یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں، روزانہ صدقہ دینے کا معمول بنائیں اپنا، تو جو ہے نا پورے دن کے لیے آپ اور آپ کی فیملی اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہو گے، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور اس لیے میں نے کہا میں خود بھی اس پہ عمل کرتی ہوں، تو آپ لوگوں کو بھی میں بتاؤں کہ اس طرح کیا کریں۔ آپ لوگوں میں سے کافی لوگ تو کرتے ہی ہوں گے، لیکن جو لوگ نہیں کرتے، جن کو یہ عادت نہیں ہے، تو وہ اپنی عادت بنائیں، اور یہ روزانہ صبح جو ہے نا آپ لوگ یہ اپنا صدقہ اپنے بچوں کا، ہسبینڈ کا ضرور نکالا کریں۔ اور صدقے کا ایک اور بہت بڑا فائدہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جب بھی کوئی گھر میں بیمار ہو جائے، بچے، آپ خود، آپ کے ہسبینڈ، کوئی اور جو بھی بیمار ہو جائے نا، اس کے لیے پہلے آپ صدقہ نکالا کریں، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان بھی ہے کہ مریض کا پہلا علاج صدقے سے کیا کرو۔ تو یہ ہے کہ جب نبی نے فرمایا ہے تو اس میں تو کوئی شک کیا گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ میرے گھر میں تو کوئی بھی بیمار ہو جائے نا، میں سب سے پہلے ان کا صدقہ نکالتی ہوں۔ تو یقین کرو کہ جب آپ صدقہ نکالتے ہو نا مریض کا، تو وہ خود بخود ہی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مطلب گھر میں ہی معمولی میڈیسنز آپ دے کے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر ڈاکٹر کے پاس جانا بھی پڑے نا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اکثر ہمیں اتنا وہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی یہ مسئلہ نہ ہو، وہ مسئلہ نہ ہو، لیکن آپ جب صدقہ نکالتے ہو نا مریض کا، تو وہ پھر اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اور کوئی بڑا مسئلہ اس کو نہیں پیش آ سکتا، کوئی بڑی بیماری نہیں لگ سکتی اس کو۔ تو لہٰذا آپ بھی اپنی عادت بنائیں، آپ یقین کریں صدقہ دینے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔
تو جی صدقے کے کچھ اور فضیلت میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ صدقہ جو ہے وہ آفات و مصیبتوں کے لیے ڈال ہے۔ صدقہ جو ہے ہر قسم کی بیماریوں کے لیے علاج ہے، اور یہ مالی مشکلات جن کی ہو تو مال میں برکت کا ذریعہ بھی ہے صدقہ۔ فرشتوں کا مال میں کثرت کے لیے دعا گو ہو جانا، دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی ہے صدقہ، بری موت سے حفاظت بھی ہے صدقہ، عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت بھی ہے صدقہ، قیامت کی آگ برستی گرمی میں ٹھنڈا سایہ بھی ہے صدقہ۔ ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صدقے کی سبب سے بری موت کے 70 دروازوں کو دفع فرماتا ہے۔ تو جی میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ اس سے کسی نہ کسی کو تو فائدہ پہنچ جائے گا۔ تو جی دوستوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی اپنی لائف کے ایکسپیرینسز شیئر کرتی رہوں گی، اور میں شیئر کرتی ہوں، تو آپ لوگ جو ہے نا میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کا ولاگ اینڈ کرتی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، بائے بائے۔